جو روایت ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جو 23 رمضان کی شب سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرے گا، خدا کی قسم وہ جنتی ہوگا، اور میں کسی کو اس میں استثناء نہیں کرتا، کسی کو استثناء نہیں کرتا، کوئی ایکسیپشن نہیں، اور خدا جھوٹی قسم کا گناہ بھی میرے ذمہ نہیں لکھے گا۔ ان دونوں صورتوں کی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ عزت ہے، یعنی جو بھی 23 رمضان کی شب سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرے گا وہ لازمی، خدا امام قسم کھا کے کہہ رہے ہیں خدا کی قسم وہ جنتی ہوگا، اور میں کسی کو اس میں سے ایکسیپشن نہیں دیتا، استثناء نہیں دیتا، اور نہ میں جھوٹی قسم کا گناہ اللہ میرے ذمہ لکھے گا۔ اس قدر ہی عظیم ان سوروں کی تلاوت کو ہرگز نہیں بھولنا ہے۔ اور اس کے متعلق ایک دوسرا فائدہ تفسیر مجموع البیان کی 4 جلد میں پیغمبر اکرم سے جو روایت ہے اس میں یہ بیان کیا گیا جو اسے تلاوت کرے گا اسے تمام مومنین و مومنات اور منافقین اور منافقات کی تعداد کے 10 گنا برابر نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ یہ تو عام حالات ہی کے اندر ہے جو سورہ عنکبوت کی تلاوت کرتا ہے، اور یہاں تو شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کم سے کم بھی اس کا ثواب 1000 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، یعنی تمام مومن و مومنات کی جو بھی تعداد اب تک رہی ہے اور منافقین و منافقات کی جو تعداد اب تک رہی ہے اس کے بھی 10 گنا برابر نیکیاں، اور پھر اس کو 1000 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے، کوئی حد اور انتہا ہی نہیں ہے ثواب کی۔ تو سورہ عنکبوت کی تلاوت اس لحاظ سے، اور دوسرا جو سورہ خاص طور پر وہ ہے سورہ روم، جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا پیغمبر فرماتے ہیں، تو وہی روایت جو چھٹے امام کی ابھی آپ نے سنی کہ خدا کی قسم وہ جنتی ہے، کسی کو میں استثناء نہیں کرتا، اور خدا جھوٹی قسم کا گناہ نہیں لکھے گا۔ ان دونوں صورتوں کے لیے بات تھی، اور الگ سے یہ بات آئی جو سورہ کی تلاوت کرے گا پیغمبر اکرم کی جو روایت ہے تفسیر مجموع البیان میں فرماتے ہیں تو اسے زمین و آسمان پر اللہ کی تسبیح کرنے والے تمام فرشتوں کے 10 گنا برابر نیکیاں ملیں گی، اور اس کے دن و رات میں ضائع شدہ اعمال کا نقصان پورا ہو جائے گا۔ کس قدر عظمت ہے سورہ روم کی بھی، یعنی فرشتوں کی تعداد، اللہ کے فرشتوں کی تعداد کروڑوں اربوں نہ جانے کیا ان کی تعداد ہوگی، اس سے بھی 10 گنا ان کی تعداد کے 10 گنا برابر نیکیاں، اور دنوں رات میں جو ضائع شدہ اعمال، ہمارے کتنے اعمال دنوں رات میں ضائع، عدم قبول کرتے بھی ہیں تو ہمارے پتہ نہیں قبول ہوتے ہیں نہیں، وہ سارا نقصان اس کے ذریعے پورا ہو جائے گا۔ سورہ روم اسی طریقے سے سورہ دخان کو بھی اس رات شب قدر میں علماء تاکید کرتے ہیں کہ سورہ دخان بھی پڑھی جائے کہ جو اس سورہ کی رات میں تلاوت کرے گا تو اللہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بہار کی 92 جلد میں پیغمبر اکرم کی جو روایت ہے، تمام پچھلے گناہ سارے معاف، اور ہر حرف کے بدلے 1,00,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو سورہ دخان ہو گئی۔ اسی طریقے سے سورہ قدر، یہ سورہ قدر کو جس قدر بھی تلاوت اگر کر سکیں، 1000 دفعہ پڑھنا ویسے کافی ریکمینڈڈ ہے، لیکن یہ کہ نہ پڑھ سکیں تو 100 دفعہ یا مثلا 10 دفعہ ہی کم سے کم پڑھ لیں، تو یہ آپ کی روحانیت اور معنویت کے لیے بہت مفید ہے۔ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری یہ بات فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین کہا جاتا ہے کہ جو سورہ یاسین کو رضا الہی کی خاطر تلاوت کرے گا تو گویا اس نے 12 مرتبہ پورا قرآن ختم کیا، 12 ختم قرآن کا ثواب، اور اس رات کو 1000 سے آپ اس کو ضرب دے دیں، ملٹیپلائی کر دیں، تو سورہ یاسین تو، اور اسی طریقے سے سورہ دخان کا بھی آپ نے سنا کہ تمام پچھلے گناہ بھی اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اب اگر یہ دیکھیے یہی سورہ جو ہیں، سورہ منافقون بھی ہے، سورہ جو اس رات کو خاص طور پر آپ کو پڑھ لینے چاہیے۔ اچھا اب کیا ہے، پیغمبر اکرم یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، مفاتی میں بھی روایت ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے تو اس کے لیے دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کا ثواب خدا عنایت فرمائے گا، یعنی ایک آیت ایک قرآن کے برابر، 378 آیات، 378 قرآن کا ثواب اسی رات، اور ہر ثواب جو ہے ویسے ہی 1000 سے ضرب ہو جاتا ہے اس رات کو، تو اب خود لگا لیں گے 378 قرآن اور پھر 1000، یہ کیونکہ آج کل کا دور بھی اس طرح ہے کہ لوگ عام طور پر کثرت عدد کی جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے ان کے لیے بھی یہ بات ہے، تو کم سے کم 378 قرآن کا ثواب تو ہے ہی، اور پھر اس کوشش یہ کریں کہ اس ثواب کو 14 معصومین علیہ السلام کو ہدیہ بھی کر دیں، ان کی بارگاہ میں یہ ہدیہ کر دیں، یہ 14 معصومین کے لیے یہ جتنے بھی اس رات کو اعمال انجام دیں گے وہ بھی، اور جو دیگر پہلے تو 14 معصومین کو ہدیہ کریں، اور انشاءاللہ ان کی بارگاہ سے جو کچھ بھی آپ کو عطا ہوگا اسے تمام مومن و مومنات کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے اس ثواب کو بھی۔ اور اس قدر اس بات کی عادت ہو جانی چاہیے بہرحال کہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی کے لیے آیت اللہ جعفر سبحانی سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ 2 چیزوں سے خاص طور پر دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اور خیر آپ کو مل سکتی ہے، ایک تو یہ کہ نمازوں کو اول اوقات میں انجام دیں، اور قرآن کا ایک پارہ روزانہ تلاوت کریں۔
تو کوشش یہ کریں کہ ادھر قرآن، ظاہر ہے کہ اس رات کو ختم قرآن لوگوں کا ہو رہا ہوگا، تو جتنا بھی شب قدر میں اگر انہوں ختم قرآن، وہ سب کے سب معصومین کو ہدیہ کریں، اور اسی رات ختم قرآن کے بعد چاہے وہ سورہ الحمد کیوں نہ پڑھ لیں، نئے قرآن کی ابتدا اسی رات سے کر دیں، کیونکہ اس رات کو اس بات کی بڑی خصوصیت ہے کہ اس کی جو نئے بہت سارے کاموں کی جو ابتدا ہے وہ اسی رات سے اگر ہو جائے تو وہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا، تاکہ یہ سلسلہ آئندہ بھی چلتا رہے۔ جو کام شب قدر میں سٹارٹ ہو جاتا ہے انشاءاللہ پھر وہ ضرور پائے تکمیل تک بھی پہنچتا ہے۔ تو جتنی بھی نیکیوں کی نیتیں کم سے کم ہو سکتی ہیں اس رات کو وہ نیتیں کریں، جن کاموں کی ابتدا اس رات میں ہو سکتی ہے ان کاموں کی ابتدا اس رات کو کر دیں، تو نئے قرآن کی ابتدا بھی کر دیں، تو انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اس میں تعطل واقع نہیں ہوگا۔